ناظرین السلام علیکم۔ ابھی تک ہم نے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تک پڑھی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ کیسے پڑھیں گے؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية۔ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ کیسے پڑھنا ہے؟ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي یا مدہ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة میں بھی اخفا ہو رہا ہے۔ إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية۔ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام نے ان پھلوں کو دیکھا جس کا موسم نہیں تھا، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، اور ان سے دریافت کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس آئے کہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ میرا رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا وہ اللہ بے موسم اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ وہیں پر محراب میں کھڑے ہو گئے زکریا علیہ السلام اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ هنالك دعا زکریا ربه، اپنے رب سے زکریا نے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ کیا دعا کی؟ قال رب هب لي، اے میرے رب مجھ کو ایک پاکیزہ اولاد دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔ اس آیت کو آپ لوگ یاد کر لیں، بہت اچھی آیت ہے۔ اس دعا کی خوبی یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ جس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد نصیب ہوگی، اور جس کو اولاد ہے لیکن وہ ضدی ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی اولاد اس کے تابع ہو جائے گی، اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ فنادته الملائکۃ، فرشتے نے آواز دی، وهو قائم يصلي في المحراب، اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے تھے، کہ اے زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، اور پھر اس کی خوبیوں کو بیان کیا۔
لیکن جب یہ چیز حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا تو کہا کہ کیسے اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہہ دو اس سے کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو فوراً کر دیتا ہے، اس میں اس کو کسی وقت کا تاخیر نہیں لگتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اب میں اولاد کی نعمت سے سرفراز ہونے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا آیاتک، تمہاری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر کے اشارے سے، یعنی تم 3 دن تک جب لوگوں سے بات کرنا تمہارا منع ہو جائے گا، صرف اشارے ہی سے تم بات کر سکو گے، تو تم سمجھ جانا کہ اللہ نے جس چیز کی تم کو بشارت دی اس کے اب تم جلد ہی اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے والے ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا یاد کثرت سے کرا کرو اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت سے نوازے تو اس کا حق یہ ہے کہ شکرانے میں اس کی خوب تسبیح بیان کی جائے اور خوب اس کا ذکر صبح و شام کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔